ہم قافیہ پیما نہیں شاعر ہوئے حسان، اور میر تقی میر ہے استاد ہمارا۔ ہم قافیہ پیما نہیں شاعر ہوئے حسان، اور میر تقی میر ہے استاد ہمارا۔ کچھ عقل بھی رکھتا ہے جنوں ذات ہمارا، کچھ عقل بھی رکھتا ہے جنوں ذات ہمارا، اب عشق میں پاگل نہیں فرہاد ہمارا۔ خیموں سے ابھرنے لگی ماتم کی صدائیں، خیموں سے ابھرنے لگی ماتم کی صدائیں، اور ہم سے خفا ہو گیا سجاد ہمارا۔ ایک پھول کے کھلنے سے بہت پہلے جہاں، ایک پھول کے کھلنے سے بہت پہلے جہاں میں ایک خواب ہوا جاتا ہے برباد ہمارا۔ یہ بزم سخن ساز سخن ہی کی تگ و تاز، یہ بزم سخن ساز سخن ہی کی تگ و تاز، سنتا ہے یہاں ہر کوئی ارشاد ہمارا۔ ہم قافیہ پیما نہیں شاعر ہوئے حسان، ہم قافیہ پیما نہیں شاعر ہوئے حسان، اور میر تقی میر ہے استاد ہمارا۔ ہم قافیہ پیما نہیں شاعر ہوئے حسان، اور میر تقی میر ہے استاد ہمارا۔ ناظرین، آج ہم ضلع چکوال کے علاقہ پچنند میں موجود ہیں، جہاں آج ہم آپ کو ملا رہے ہیں ایک شاعری میں ابھرتے ہوئے ستارے حسان احمد آوان صاحب سے، جنہوں نے اپنے مختصر سے ٹائم میں جو ہے وہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور اپنی شاعری مجموعہ جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے۔ تو آئے ناظرین، ملتے ہیں ہم نامور ابھرتے ہوئے پچنند کے شاعر حسان احمد آوان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بھائی یا قادری بھائی، آپ کا میں ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ میری پہلی کتاب، پہلا مجموعہ غزل آرائش کے نام سے حرفزاد پبلیکیشنز کراچی اور اسلام آباد سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ میرا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ میں زیادہ تر غزل ہی کہتا ہوں، تو یہ غزلیہ مجموعہ ہے میرا، اور اس میں تقریباً 60 سے 70 کے لگ بھگ میری غزلیات موجود ہیں۔ یہ کتاب جو ہے یہ کراچی سے چھپی ہے، اور اسلام آباد میں بھی ان کا حرفزاد پبلیکیشنز کا آفس ہے۔ تو یہاں سے جو احباب کتاب خریدنا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، یا حرفزاد پبلیکیشنز کے فیس بک پیج پہ جا کے ان سے رابطہ کر کے وہ یہ کتاب خرید سکتے ہیں۔ اس کتاب کا سرورق جو ہے وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، شاعر دوست ہیں، جناب فیض محمد شیخ، وہ گرافک ڈیزائنر بھی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کا سرورق جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے، اور اس میں 2 مضامین شامل ہیں اوائل میں۔ پہلا مضمون جو ڈپاچہ ہے وہ علی صابر رضوی صاحب نے لکھا ہے، اور دوسرا مضمون جناب احمد حسین مجاہد صاحب نے تحریر کیا ہے۔ کتاب میں 3 فلیپس موجود ہیں جو محترم دلاور علی آذر، جناب رفیق سندلوی اور جناب محمد اورنگزیب صاحب نے تحریر کی ہیں۔ اس کتاب کی قیمت جو ہے وہ حرفزاد پبلیکیشنز نے 500 روپے رکھی ہے۔ تو یہ کتاب کا مختصر سا تعارف ہے۔ میں نے شعر کہنا تو 2012-13 میں شروع کیا تھا۔ 2014 میں جب میں یونیورسٹی میں گیا، کامسیٹس یونیورسٹی عبد آباد میں، تو وہاں پہ ادبی محافل ہوتی تھیں ادارے میں بھی، اور ویسے ہمیں ماحول میسر آیا۔ میرے ایک دوست تھے سلیم عباس، وہ میرے ساتھ ہوتے تھے، تو ہم بزم علم و فن ہزارہ پاکستان جو ہے ان کی محافل میں شرکت کیا کرتے تھے۔ وہاں پہ بہت اچھے اساتذہ میسر آئے، تو ان کی نگرانی میں، ان کی سربراہی میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ ہمیں مختلف ادبی محافل میں، مشاعروں میں، مختلف تقاریب میں انوائٹ کرتے تھے،
اور ہم لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے تھے، تو وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور شاعری میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے۔ جو میرے باقاعدہ استاد ہیں اس فن کے حوالے سے، وہ محترم دلاور علی یاظر ہیں، جو نوجوان شاعر ہیں اور غزل اور نعت دونوں کے بہت پختہ اور بہت مشہور شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں ان سے رہنمائی لیتا رہتا تھا۔ ابھی بھی مجھے اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، درپیش ہوتا ہے، تو وہ میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں۔ باقی جتنے بھی سینئرز ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا۔ میاں والی کے حلقہ سے بہت زیادہ مشہور لوگ جیسے مظہر نیازی صاحب ہیں، سید نسیم بخاری ہیں، ضیاء اللہ قریشی ہیں، ظہیر احمد مہاروی ہیں، یہ سارے لوگ ہمارے حلقہ احباب میں شامل ہیں اور سارے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ جہاں تک نئے لکھنے والوں کا تعلق ہے، ان کے حوالے سے میرا پیغام یہی ہے، سب سے پہلے تو فن پہ توجہ دیں، کیونکہ شاعری ایک باقاعدہ علم کی حیثیت ہے۔ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا مطالعہ جو ہے وہ بہت وسیع رکھیں۔ آج کل بہت سارے لکھنے والے جو ہیں وہ انسپریشن لیتے ہیں فیس بک سے اور ادھر ادھر سے، جو انہی کی طرح کے اور بہت سارے لوگ جو کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، شعر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے، اور میں نئے آنے والوں کو، نئے لکھنے والوں کو یہ رائے دوں گا کہ آپ جو ہیں وہ اساتذہ کو پڑھیں۔ آپ سینئر شعراء جو ہم سے بہت پہلے گزر چکے ہیں، جیسے میر ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں، فیض ہیں، ان کو تو ہر حال میں پڑھیں، کتب خرید کے پڑھیں۔ نوجوانوں سے بھی اگر آپ نے انسپریشن لینی ہے تو ایسے شعراء کو پڑھیں جو اپنا جینون کام کر رہے ہیں، جیسے دلاور علی یاظر ہیں، عقیل ملک ہیں اور پرویز ساحر ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ مدثر عباس ہیں، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں عمیر نجمی بہت اچھے شاعر ہیں۔ تو یہ نوجوان شعراء ہیں جن سے آپ کو انسپریشن لینی چاہیے، اور آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں اور جینون کام کریں۔ اکثر نوجوان جو ہیں وہ شہرت کے چکر میں بھٹک جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر سے دوسروں کی چیزیں کاپی کر لیتے ہیں یا خیالات اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ایک چربا سا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، وہ کوئی جینون کام نظر نہیں آتا۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ محنت کریں، مطالعہ وسیع رکھیں، مشاہدہ اپنا جو ہے وہ اچھا بہتر کریں، اور اپنا شعر کہیں، اپنا لکھیں۔ اگر آپ نے نثر بھی لکھنی ہے تو اپنے خیالات لے کے آئیں، اپنے الفاظ لے کے آئیں۔ آخر میں ایک مختصر سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ شاعری کے حوالے سے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ مناسب ترین الفاظ کا موزوں ترین استعمال ہے۔ تو یہ بات جو سمجھ لے گا وہ اچھا شاعر ثابت ہوگا، کیونکہ وہ اس پہ جب عمل کرے گا تو وہ اچھا اور جاندار شعر کہے گا، اور وہ بطور شاعر اپنے کیریئر کو آگے بہت اچھے طریقے سے بڑھا سکتا ہے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور اس قیمتی سرمایہ کی قدر کرنا ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ حسان احمد اعوان جیسے نئے ابھرتے ہوئے نوجوان شعراء کو حکومتی سطح پر پذیرائی دی جائے تاکہ انہیں مزید صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع مل سکے۔ ہم قافیہ پیماں نہیں شاعر ہوئے حسان، اور میر تقی میر ہے استاد ہمارا۔